اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب ایک سجدہ مسجد نبوی کے فرش پر نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ اکثر خاندانوں میں ایسے نمونے بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے پالش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی جناب، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ ترک کہاوت ہے کہ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان کو بھی کاٹ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ جس کی جیسی سوچ ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج کا انسان جی کر نہیں مرتا بلکہ تھک کر مرتا ہے۔ اب حال سنانا چھوڑ دیا ہے، اب مسکرا کر کہتے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ منافق انسان سے اتنا احتیاط کیا کریں جتنا بابل کتے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ بابل کتے کی ویکسین میسر ہے لیکن منافق انسان کی نہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے سپاروں میں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اس دھرتی پہ واحد محبوبہ ماں ہے اور وہ مر جائے تو تمہاری محبت کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ناکامی اللہ تک لے آئے تو وہ کامیابی ہے بے شک۔ ہر رکاوٹ کی کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ سارے قرض لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماؤں کے ہمارے اوپر ہیں۔ لوگوں نے جتنا برا چاہا خدا نے اس سے زیادہ عزت دی۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک ہے۔ مسائل جتنے بھی ہوں یاد رکھنا درود پاک سے ٹلتے رہیں گے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ماں وہ ہستی ہے جیسے ہنستا دیکھنے سے حج بیت اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام۔ جو تقسیم کرو گے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہوں، پھول ہوں یا پھر آسانیاں ہوں۔ بڑھاپے میں آپ کو کوئی روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔
جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے بیماری، تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تلخ حقیقت اگر یہاں پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو راتوں رات مسلح بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے اللہ نے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی کرنا، لوگوں سے بہت مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن کریم۔ صورت پر مت جاؤ بلکہ سیرت کو دیکھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں اور باپ ہیں اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ آج کا اخبار کل کی ردی ہے، یہ بات اپنے حسن کو سمجھا دینا۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں، رشتے دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں، اور دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ بابا بس یہی درد مجھے ہمیشہ رلاتا ہے کہ کتنی جلدی چھن گیا آپ کا سایہ مجھ سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے اللہ نے سے ڈرنے والوں کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ کاش میرے اور مکہ کے درمیان کوئی گلی ہوتی جب بھی میرا دل تھکتا میں اس کی طرف جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ جس دن یہ کولر اور گلاس آزاد ہو گیا اس دن ہم ایماندار اور ترقی یافتہ قوم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جس سے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ملا۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت کا حصول اور نمائش میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے سے، میرا اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیا، اللہ انہیں کبھی بھی جنت سے محروم نہ کرنا، آمین سو آمین۔ Thank you so much for watching.